پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ جی دوستو، آج ہم نماز کے مسائل کے بارے میں چوتھا ویڈیو ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور آپ لوگوں کو ثواب ملتا رہے۔ چلو دوستو، چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی 4 وقتوں کی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ کرنا مستحب ہے کہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات پوری کر کے فارغ ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیات کی تلاوت کی مقدار سے زیادہ فاصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت میں فصل۔ مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان ایسی 2 رکعت یا 4 رکعتوں کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے جن میں ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکے، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے مستحب وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے رعایت کریں تاکہ جو لوگ پخانہ پیشاب یا کھانے پینے میں مشغول ہو وہ سہولت سے فارغ ہو کر جماعت میں شریک ہو سکے۔ اذان اور اقامت کو ملانا، ان دونوں کے درمیان فصل نہ کرنا بالاتفاق مکروہ ہے، اور مؤذن کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس نماز سے پہلے سنت یا نفل ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان میں پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس درمیان میں بیٹھ جائے۔ مغرب کے وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیان فصل ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھٹی 3 آیت یا بڑی 1 آیت تلاوت کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت کھڑا رہنے کے بعد اقامت کہنا مستحب ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنا 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے، اور یہ اختلاف صرف اتنی بات پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنی دیر کھڑا رہنا افضل ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنی دیر بیٹھنا افضل ہے اور کھڑا رہنا جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اذان بیٹھ کر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، ایسی اذان کا ادا کرنا مستحب ہے۔ اذان سن کر نماز کے لیے تیار ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ گھر تشریف لاتے اور گھر والوں سے بے تکلفی سے باتیں فرماتے رہتے، لیکن جب اذان کی آواز آتی اور نماز کا وقت ہوتا تو پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہم سے ایسے بے تعلق ہو جاتے جیسے پہلے سے ہماری اور آپ کی کوئی جان پہچان اور واقفیت ہی نہیں، گویا کہ ہم اور آپ بالکل ہی اجنبی اور ناواقف ہیں، اور آپ اور ہم میں کوئی جان پہچان ہی نہیں، کیونکہ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے، اور مولا کا تعلق حاصل کرنے میں اگر دنیا میں جو کچھ ہے سب بھی فوت ہو جائے تو کوئی بڑی بات، پھر بھی بچے، دکان اور کسٹمر کیا چیز ہے، اگر دونوں جہان دے کر بھی اللہ مل جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں، یہ شریعت میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، البتہ اگر آہستہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کسی صحیح حدیث یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کسی عمل سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو ثواب سمجھ کر کرنا یا اس کی پابندی کرنا بدعت ہے، بلکہ یہ اذان کی کلمات میں اپنی طرف سے کچھ کلمات کا اضافہ کرنے کی وجہ سے نبوت کے دعویٰ کے مترادف ہونے کی وجہ سے بالکل ناجائز۔ عورت اذان نہیں دے سکتی۔ نماز کے دوران اذان کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر اذان دینا سنت اور بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے اور اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اذان کے بغیر مسجد یا بیرون مسجد جماعت کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت مؤکدہ ترک کرنے کی وجہ سے
سخت گناہگار ہوگا۔ البتہ اگر اسی شہر کی کسی مسجد میں اذان ہو گئی اور ان لوگوں نے سنی تو اذان ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ قتیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حنظلہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو قادیہ کی جانب بھیجا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت حنظلہ نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو سنا کہ پہاڑ سے کوئی جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے حنظلہ رضی اللہ عنہ، تم نے بہت بڑی عظیم ذات کی کبریائی بیان کی ہے۔ پھر انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو اس نے جواب میں کہا اے حنظلہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ان صاحب نے کہا یہ ڈرانے والے ہیں اور یہ وہی رسول ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی اور ان کی امت پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ پھر انہوں نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو ان صاحب نے کہا مبارکباد ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے جائے اور اس پر مواظبت کرے۔ انہوں نے جب حی علی الفلاح کہا تو اس نے کہا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہی اور یہ امت محمدیہ کے بقا کا ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو اس نے کہا اے حنظلہ تم نے کلمہ توحید واضح کر کے پیش کیا، اللہ تمہارا جسم جہنم پر حرام کرے۔ حضرت حنظلہ جب اذان سے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے تو ان حضرات نے اس شخص سے جس پہاڑ کی جانب سے مؤذن کی اذان کا جواب دیا تھا یہ کہا اللہ تم پر رحم کرے، یہ بتاؤ تم کون ہو، فرشتے ہو یا جن یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ؟ تم نے اپنی آواز تو ہمیں سنا دی، ذرا اپنی صورت بھی ہمیں دکھاؤ، اس لیے کہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے وفد ہے۔ فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان سے چکی کی طرح کا ایک سر نکلا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اس نے 2 اونی چادریں اوڑی رکھی تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ رحمت کرے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا نیک بندے عیسیٰ کا وصی زرنب بن تملہ ہو، انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر ٹھہرایا تھا اور میرے لیے دعا کی تھی کہ ان کے آسمان سے نازل ہونے تک باقی رہو۔ وہ آسمان سے اتر کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائیوں نے جو چیزیں حلال کر لی تھی ان سے اظہار برات کریں گے۔ اب جبکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا اے عمر صحیح راستے پر چلتے رہیے اور اس کے قریب رہیے، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور انہیں یہ نشانیاں بتلا دینا جو ابھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب یہ چیزیں امت محمدیہ میں ظاہر ہو جائیں تو دور سے دور بھاگنا، جب مرد مردوں پر اکتفا کرے اور عورتیں عورتوں پر، اور اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف نہ کرے اور غیروں کی طرف نسبت کرے، اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور اچائی کا حکم دینے کو چھوڑ دیا جائے اور برائی کو ہونے دیا جائے اور اس سے روکا نہ جائے، اور عالم روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھے اور بارش گرمی کا اور اولاد ناراضگی کا سبب بن جائے، اور منارے اونچے اونچے بنانے لگے اور قرآن کریم پر چاندی چڑھائی جانے لگے اور پختہ عمارتیں بننے لگے اور خواہشات کی پیروی کی جانے لگے اور دین کی دنیا کے بدلے بیچ دے اور مسلمان کے خون اور قطع رحمی کو معمولی سمجھا جانے لگے اور فیصلہ پر پیسے لے جانے لگے، سود خوری ہونے کے لیے سود خوری ہونے لگے، اور مالداری عزت کا سبب بن جائے، اور ایک انسان گھر سے نکلے تو اس کے لیے اس سے بہتر آدمی کھڑا ہوا اور وہ اس سے سلام کرے، اور عورتیں گاڑیاں چلانے لگی، یہ کہہ کر وہ زرنب بن تملہ ہم سے روپوش ہو گیا اور ہم نے اس کے بعد اسے نہیں دیکھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو لکھا اے سعد، اللہ تمہارے والد کو جزائے خیر دے، تم اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین اور انصار ہیں وہ جائے اور اس پہاڑ پر ڈیرا ڈال دے، اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ
ابن مریم علیہ السلام کے بعد وسیع عراق کے کنارے اس پہاڑ پر اترے تھے۔ فرمایا پھر حضرت سعد 4000 مہاجرین و انصار کو لے کر اس پہاڑ پر اترے، 40 دن تک وہاں رہے، ہر نماز کے وقت اذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نوادر اصول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خوف و دہشت پیش آئے گی، لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اس لیے مسخ کیا کہ مسخ میں خلقت کو اپنی شکل سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے حق کو بدلا تھا اور کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کی خلقت کو بدل دیا، اس لیے کہ انہوں نے حق کو باطل سے بدل دیا تھا۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہمارے عالم بھائیوں کی حق سے کجی کی طرف آنے سے حفاظت فرمائے اور اسلام پر موت دے، آمین۔